مریم نواز کو آ گیا غصہ۔ مریم نواز نے ججز کو ڈانٹ پلا دی۔ مریم نواز لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز پر خوب برسیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں ججز کو کہتی ہوں ملک کو چلنے دیں۔ مریم نواز نے کہا جس کو آپ لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، اس بار اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے، جو رکاوٹ بنے گا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جانے کے بعد حکومتی حلقوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ویسے ہی مریم نواز کو ججز پر شدید غصہ ہے کیونکہ فیصلہ ان کی مرضی سے نہیں آیا۔ مریم نواز کا مزاج رہا ہے کہ جو وہ چاہیں، جو وہ کہیں، صرف اور صرف انہی کو نوازا جائے، ملکی تمام ادارے صرف انہی کی تعریفیں کریں۔ مگر شاید مریم نواز بھول گئی یہ وہی عدالتیں ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کرتے آئی ہیں، یہ وہی عدالتیں ہیں جو 50 روپے کا سٹامپ پر ان کے والد کو باہر بھیجتی رہی ہیں۔ ہاں جی، یہ وہی عدالتیں ہیں جو دن رات شریف فیملی کو ریلیف دیتی آئی ہیں۔ چچا جان پر فرد جرم عائد ہونی ہو تو فوراً کلین چٹ مل جاتی ہے۔ والد صاحب کے تمام کیسز نااہلیاں راتوں رات فارغ کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جب آپ کے والد صاحب کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا تھا تو پھر جب ان کی واپسی ہوئی تو عدالتیں استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ آپ کے والد صاحب کے تمام کیسز فارغ کیے جاتے رہے۔ والد صاحب اور خود مریم بی بی کی نااہلیاں ختم کی گئیں۔ تب سب ٹھیک تھا، یعنی میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا تھو تھو۔ مریم صاحبہ نے اگر کہا انصاف کے ترازو برابر ہونے چاہیے تو انصاف کے ترازو ان کی طرف جھک گئے۔ انہوں نے کہا انصاف تب ہوگا جب عمران خان جیل میں جائیں تو فوراً 14 گھنٹے بند جیل میں ٹرائل کر کے فیصلے سنائے جاتے رہے۔ انہوں نے کہا عمران کو نااہل ہونا چاہیے تو اسلامی روایات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عدت نکاح کیس میں سزائیں سنائی گئی۔ محترمہ کی ہر خواہش پوری کی جاتی رہی۔ مریم نواز اپنی قید کا بھی غم سناتی ہیں، جو قید VVIP تھی۔ محترمہ 14 ماہ سے مگر اپنی حکومت آتے ہی خواتین کے تمام حقوق بھول گئیں۔ 14 ماہ سے پنجاب میں خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھول گئیں۔ صنم جاوید کی رہائی پر بھی انہوں نے کافی غصہ دکھایا۔ اس کا مطلب صنم جاوید اور PTI جو کہتی آئی ہیں کہ خواتین کے ساتھ مریم صاحبہ کے حکم پر ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، ایک عدالت بری کرتی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 14 ماہ سے یوں ہوتا آ رہا ہے۔ اتنا غم، اتنا غصہ، کیا اب عدالتیں انصاف نہ کریں؟ ہر جج آپ سے پوچھ کر فیصلہ لکھے، ہر جج آپ کے کہے کو آئین اور قانون سمجھے، ہر جج آپ کی خواہش کو ہی ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ سمجھے۔ آخر مریم نواز کو صنم جاوید سے ایسا کیا ڈر اور خطرہ ہے؟ مریم نواز نے اپنے روایتی مزاج اور انداز میں ججز اور عدالتوں کو دھمکی بھی دے ڈالی۔ کہا اب آپ کے لیے آسان نہیں ہونے دیں گے، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مریم صاحبہ سے پوچھا کہ کون سے ہیں وہ آہنی ہاتھ؟ وہی جو آپ کی خواہش پر سپریم کورٹ کے ججز سے استعفے لے لیتے ہیں۔ موصوفہ کی پارٹی کا مزاج ایسا ہی رہا ہے، جب فیصلے اور حالات حق میں ہوں تو انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، جب قانون اور آئین حرکت میں آ جائے تو 90 کی دہائی میں سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، گجرانوالہ جلسہ میں افواج پاکستان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، عدالتی پیشیوں پر عدلیہ پر چڑھائی کی جاتی ہے، سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ماڈل ٹاؤن میں قیامت برپا کی جاتی ہے، 17 لوگوں کو شہید کرنا یہ بھی آپ کی پارٹی کی حکومت میں ہوا، آج تک زبان سے ایک لفظ سنائی نہ دیا۔ کیا آپ ہی دنیا کی انوکھی عورت ہیں؟ بغیر عدالتی فیصلوں کے 14 ماہ سے جیلوں میں جو پڑی ہیں وہ بھی عورتیں ہیں۔ عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، 100 سے زائد خواتین ہیں، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ماڈل ٹاؤن کی شہید ہونے والی راحیلہ بی بی کا اس ملک کے انصاف پر کوئی حق نہیں ہے، جس کے منہ پر بندوق رکھ کے گولیاں مار دی گئیں، لیکن انصاف آج تک نہ مل سکا کیونکہ وہ آپ کی طرح طاقتور نہیں، جن کی خواہشات پر تمام فیصلے ہوں۔
جن کی خواہشات پر سسٹم بچھا چلا جائے۔ محترمہ نے کہا جب ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے تو رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنی ہیں 300 یونٹ بجلی کے وعدے کہاں گئے؟ مہنگائی، بجلی کے بل، پانی کے بل، گیس کے بل عوام کی چیخیں نکلوا رہے ہیں۔ کیا ترقی بس آپ کو حکومت ملنا ہی ہے؟ آپ اقتدار میں ہوں، ادارے آپ کے ساتھ ہوں تو ملک میں ترقی، کوئی اور حکومت میں آئے تو ترقی میں خلل، جبکہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ عوام سے شکوہ کرتے ہوئے مریم صاحبہ نے کہا کہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں۔ جسے عوام لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ عوام جسے چاہتے ہیں چیف منسٹر جانتی ہیں، لیکن دعوے کرتی ہیں کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا اور اپنی مقبولیت کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں۔ عوام کسے پسند کریں کسے نہ کریں یہ تو فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے اور میڈم چیف منسٹر کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے مطابق وہ ججز ہی قانونی کیوں ہوتے ہیں جو صرف انہیں نوازتے ہیں؟ وہ ججز ہی آئینی کیوں ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں؟ کسی صارف کا کہنا تھا کہ جج صرف اور صرف ملک قیوم ہی اچھا ہوتا ہے، اور کسی کا کہنا ہے کہ جج، عدالت، فوج سب وہی اچھی جو صرف اور صرف انہیں جمہوری سمجھیں، جو صرف اور صرف انہیں ترقی کا راز کہیں۔ اور جمہوریت صرف اور صرف تب ہی ہوگی جب یہ آ کر آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے، جب یہ کسانوں کا ملیہ میٹ کرنا چاہیں گے، جب یہ مفت بجلی کے وعدے کر کر بجلی کا طوفان برپا کریں گے۔ ترقی صرف وہی ہوگی۔ اداروں سے مل کر ہارے ہوں کو جیتا ہوا ڈکلیئر کرائیں گے۔ ٹربیونلز ججز کے نہ بدلنے سے بھی میڈم کو غصہ ہے۔ الیکشن میں کافی ہتھیائی ہوئی سیٹیں جا سکتی ہیں۔ نون لیگ اور محترمہ کو چاہیے صرف اور صرف جسٹس قیوم جیسے انصاف پسند جو فون کال پر مخالفین کو سزائیں دیں اور فیملی کو نوازیں۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔